اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ابو الادیان جو آپ کے چاہنے والے تھے اور جو آپ کے خطوط لے کے آپ کے چاہنے والوں کو دیا کرتے تھے اور وہاں سے سوال لے کے میرے مولا کے پاس آیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آخری وقت پہنچا ہوں تو میرے مولا قبر کھود رہے تھے، اور اس وقت میں نے مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا آپ کے بعد وارث کون ہوگا؟ تو میرے مولا نے جواب دیا تھا کہ 3 نشانیاں تمہیں میں بتا رہا ہوں، وہی میرا وارث ہوگا۔ ابوالعدیان کہتے ہیں کہ جب میں 15 دن کے بعد 15ویں دن یعنی خطوط کے جواب لے کر آیا تو واقعی سامرا میں چیخم پکار تھی، مولا کے گھر سے بھی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں حضرت کے خطوط، پیغامات اور سفارشات کو میں حضرت کے دوستوں اور شیعوں کو شہروں اور دوسری آبادیوں میں پہنچا کر آیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ نے دنیا میں لوگوں میں یہ مشہور کیا تھا کہ آپ بیمار تھے۔ میں مدائن میں اور دوسری جگہ خطوط مدینہ تک پہنچا کر لوگوں سے، یعنی یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ مولا کے نائب ایک شہر میں ہوتے تھے، پھر ان کو خطوط پہنچا دیے، پھر وہ آگے دوسرے لوگوں کو شہر بشہر جا کے خطوط پہنچاتے تھے، یعنی ایک ہی آدمی صرف خطوط نہیں پہنچاتا تھا بلکہ دوسرے بھی آپ کے نائب ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے مولا نے کہا تھا کہ جو شخص مجھ پر نماز پڑھے گا وہی میرا جانشین ہوگا، اور پھر آپ نے دوسری بات کی تھی کہ جو شخص ہمیانی کے اندر کے مال اور اس کی مقدار بتائے وہی میرا جانشین ہوگا۔ تو مجھے یہ تمام چیزیں یاد تھیں۔ میں نے خطوط کو مدائن پہنچا دیا تھا، اور میں جب سامرا آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے بھائی جعفر جو گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، لوگ انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور انہیں بھائی کی وفات پر تسلی دے رہے ہیں، تعزیت دے رہے ہیں، مطلب یہ کہ انہیں امام سمجھ رہے ہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یہ امام ہے۔ اپنے دل میں نے سوچا کہ اگر یہ امام ہے تو جو سوال مولا نے کہا ہے مجھ سے کیے تھے، پھر وہ یہ مجھ سے کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ یہ امام ہیں۔ میں ان کے نزدیک گیا اور اتنے میں نے دیکھا کہ ان امام کے جو خادم عقید تھے وہ گھر سے باہر آئے اور جعفر کی طرف رخ کر کے کہا کہ جنازہ تیار ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جعفر اور ان کے گرد جو لوگ تھے سب جنازے کے پاس آئے۔ جعفر نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے اور چاہتے تھے کہ تکبیر کہیں کہ اچانک ایک صاحبزادے، خوبصورت چہرے والے اور جن کے گھنگریالے بال تھے، وہ گھر سے باہر آئے اور جعفر کی ابا کا دامن پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، چچا پیچھے ہٹ جائیے، میں اپنے بابا کے جنازے پر نماز پڑھنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ جعفر پیچھے ہٹ گئے اور ان صاحبزادے نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد لوگ جنازے کو امام کے بابا امام ہادی کی قبر کے پاس لائے اور آپ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ صاحبزادے جو گھر سے باہر آئے ہیں یہ وقت کے امام ہیں۔ اب میں اپنے دل میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں دوسری علامت کیسے ہوتی ہے، اور پھر
حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا؟ جعفر نے کہا کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، نہ اسے پہچانتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میں اپنی مشکل حل ہونے کا منتظر تھا، اور وہ اس طرح حل ہوئی کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور امام حسن عسکری کے متعلق دریافت کیا، تو ان کو رحلت کی خبر دی گئی، تو وہ لوگ بہت متاثر اور غمگین ہوئے، اور پھر پوچھا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا، اور ان لوگوں نے جو آئے تھے امام سے ملنے کے لیے، انہوں نے جناب جعفر کو سلام کیا اور تسلی دی۔ تو پھر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے پاس بھی کچھ خطوط، یعنی کہ وہ بھی مولا کے خطوط لے کے آتے تھے اور جاتے بھی تھے، ہمارے پاس کچھ خطوط اور کچھ مال ہے، مہربانی فرما کر بتائیے کہ وہ خطوط کس کے ہیں اور مال کی مقدار کیا ہے۔ تو جعفر کھڑے ہو گئے اور اپنے لباس کو حرکت دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے مجلس سے ناراض ہو کر باہر نکل گئے کہ لوگ ہم سے غیب کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں عقید باہر آئے، اور انہوں نے امام عصر کی طرف سے ان لوگوں کو خطوط لکھنے والوں کے نام اور ہمیانی کے اندر جو رقم تھی اس کی مقدار بتائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عقید میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ یہ ان لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں، ان کے بھی نام بتائے، اور ہمیانی کے اندر جو رقم تھی، یعنی کہ تھیلی کے اندر جو رقم تھی اس کی مقدار بتائی۔ بلکہ امام نے مزید اضافہ یہ کیا کہ کل رقم 1000 دینار اشرفی ہے، جس میں سے 10 دینار کھوٹے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہی ہمارے امام و پیشوا ہیں۔ اب یہ بات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی، اور آپ کہتے ہیں، ابو الادیان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہوئی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی میرے وقت کے امام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم اجمعین۔ باراللہ اس ذکر کے صدقے میں اے میرے مولا ہر گناہ گار کے گناہوں کو معاف کر دے، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا میرے والدین کے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ان کے قبر کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر۔ اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا صدقہ محمد و آل محمد کے، صدقہ میرے مولا امام حسن عسکری کا جو یتیم ہے، امام زمانہ کی یتیمی کے صدقے میں، اے میرے مولا ان یتیموں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائے۔ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے۔ اے میرے مولا ہمارے حال پہ رحم کرنا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرجہم اجمعین۔